ہر انسان کی تقدیر پہلے سے لکھی ہوتی ہے، تو جب کوئی انسان حرام ریلیشن شپ رکھتا ہے، اسمگلنگ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے یا کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ کیسے اس گناہ کا ذمہ وار ہوا؟ کیونکہ اس کی تقدیر تو پہلے سے لکھی گئی ہے کہ وہ کون سے اچھے یا برے اعمال کرے گا۔ اس بات کا جواب حاصل کرنے سے پہلے تقدیر کو سمجھنا ضروری ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے فیصلے متعین کر دیے، بلکہ وہ آپ کی فطرت، شخصیت اور موجودہ حالات کو جان کر یہ جانتا ہے کہ آپ کس راستے پر چلیں گے۔ فرض کریں ایک ٹیچر آنے والے ایگزام کے متعلق پہلے سے بتا دیتا ہے کہ فلاں بچہ اس ایگزام میں فرسٹ آئے گا، فلاں صرف پاس ہوگا اور فلاں بچہ فیل ہو جائے گا، اور جب امتحان کے بعد رزلٹ آتا ہے تو واقعی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ٹیچر کہہ چکی ہوتی ہے۔ اب جو بچہ فیل ہوا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قصوروار ٹیچر ہے، کیونکہ اس نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوگا، کیونکہ بچے نے غفلت کی، محنت نہیں کی، اور ٹیچر بچے کے متعلق یہ ساری باتیں جانتا تھا کہ اس بچے نے پہلے کی طرح اب بھی محنت نہیں کرنی، یہ محنت کا عادی نہیں، اسی لیے اس بار بھی محنت نہیں کرے گا تو فیل ہوگا۔ لیکن اس پورے مثال میں کہیں بھی ٹیچر نے بچے پر محنت کرنے کی پابندی نہیں لگائی۔ بچہ اپنے ارادوں میں، اپنے اختیار میں آزاد ہے، اس کی مرضی وہ محنت کرے یا غفلت سے کام لے، لیکن ٹیچر کو بچے کی نیچر معلوم ہے، اسی لیے اس نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ اب کی بار بھی محنت نہیں کرے گا اور فیل ہوگا۔ اس مثال سے تقدیر کو سمجھنا بھی آسان ہے کہ انسان کے ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق وہ علم غیب بھی جانتا ہے، انسان کے جذبات، احساسات، اس کی نیتوں کا بھی اس کو پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی انسان کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے کہ کس وقت کس سچویشن میں کسی انسان نے کون سا کام کرنا ہے۔ اللہ کے علم اور انسان کے اختیار میں فرق ہے۔ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے زیادہ اچھی طرح سمجھ کر یہ علم رکھتا ہے کہ اگر آپ کو ایک خاص موقع پر مشکل پیش آئے تو آپ اس پر کس طرح رد عمل دیں گے، لیکن اختیار آپ کا ہے۔ آپ کا آزاد ارادہ اور آپ کے فیصلے آپ کی زندگی کو تشکیل دیتے ہیں۔ ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ناحق کسی دوسرے آدمی کو قتل کرتا ہے اور یہ بات اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھی ہے، تو یہ اللہ کا علم ہے جو اس نے اپنے بندے کو جانچ کر اس کے بارے میں لکھ دیا۔ یعنی اس شخص کا مزاج، اس کی سوچ، اس کا کردار ایسا ہے کہ جب وہ کسی کے لیے ایک بار برے جذبات یا غصہ اپنے دل میں لے آئے تو چاہے کتنی ہی حکمت کی باتیں اس سے کی جائیں، کتنی ہی بار اسے عفو درگزر پر مجبور کیا جائے، یا کتنی ہی بار اسے اپنے برے اقدام کے نتائج سے ڈرایا جائے اور اسے نصیحت لینے کی یہ تمام مواقع اللہ فراہم کرتا ہے، اس نے کسی کی نہیں سننی۔ اس نے صرف اپنے دل میں چھپے بغض، عناد اور انتقام کی جذبات کی سننی ہے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک وہ اپنا بدلہ نہ لے لے۔ جس طرح عام زندگی میں ہم اپنی کسی فیملی ممبر یا دوستوں کو جانتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، اس سے پیسے چرائے، تو بیچارہ چند دن افسوس کر کے خاموش ہو جائے گا، کیونکہ اس کے مزاج میں صبر کرنا یا عفو درگزر کرنا ہے۔ جبکہ کوئی ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس سے کسی نے پیسے چرائے تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا، ایک ایک کی تلاشی لے گا، بدتمیزی پر اتر آئے گا، کیونکہ اس کے مزاج میں اپنے ساتھ زیادتی پر صبر کرنا یا خاموش ہونا نہیں۔ اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندے، اس کے جذبات، احساسات اور ان کی شدت کو جانتا ہے، اسی لیے اسے پہلے سے پتہ ہے کہ کون کن حالات میں کیا کرے گا۔ اس نے قتل اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ تقدیر میں لکھا تھا، بلکہ تقدیر میں اس لیے لکھا تھا کیونکہ اسے اللہ جانتا تھا کہ وہ برائی کی طرف مائل ہونے والا ہے۔ اللہ نے انسان کو عمل کرنے، فیصلے کرنے کا اختیار دیا، ساتھ ہی اس کی ہدایت کا بندوبست بھی کیا قرآن و حدیث کے ذریعے۔ اس کے باوجود برا عمل کیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ انسان خود، نہ کہ اللہ جس نے تقدیر بنائی۔ جو بھی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں، اللہ آپ سے نہیں کرواتا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ تجھے جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ تقدیر کا ہونا یا اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں بے حسی یا بے عملی اختیار کریں۔ تقدیر پر ایمان یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے علم میں
ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں عمل کرنے کی آزادی دی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی مکمل اختیار ہمیں دیا ہوا ہے۔ ان فیصلوں کے نتائج کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ تقدیر پر ڈال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، یعنی جو کچھ ممکن ہو وہ عمل کریں۔ جیسے اونٹ سے متعلق آپ یہ بات اپنے ذہن میں نہیں رکھتے کہ تقدیر میں ہوگا تو محفوظ ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو بھاگ جائے گا، بلکہ اونٹ کو باندھ کر اپنی طرف سے اس کی حفاظت کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی جگہ آگ لگی ہو یا خطرے کا سامنا ہو تو آپ فوراً وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تقدیر میں ہوگا تو میں بچ جاؤں گا، نہیں ہوگا تو جل جاؤں گا، بلکہ حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے آپ کو بچانے کا، حفاظت کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ آپ اپنے ارادوں میں آزاد ہیں۔ اسی طرح کسی بھی گناہ سے بچنے کا اختیار ہے آپ کے پاس۔ آپ کی تقدیر میں گناہ لکھے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہیں۔ آپ پر تقدیر مسلط نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں یہ گناہ کرنا ہے۔ تقدیر میں ہر بات لکھی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان اپنے عمل سے غافل ہو جائے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی آزادی دی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا انتخاب کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر عمل کریں، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کا بہترین نتیجہ دے گا۔ ہر معاملے، ہر کام کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا مددگار ہو، ہمیں صراط مستقیم پر رکھے اور بری تقدیر کے شر سے بچائے۔ آپ دعائیں کریں گے، نیکی کی طرف مائل رہیں گے اور گناہوں سے خود کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ انسان اپنے برے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ کسی سے گناہ نہیں کرواتا۔ ہاں، اللہ کو معلوم ہے کون گناہ میں ڈوبنے والا ہے اور کون اس گناہ سے خود کو بچانے والا ہے، اور اللہ کے اسی علم کا نام تقدیر ہے۔